الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تکبیرات، توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس کی وحدانیت میں، جس کی فردانیت میں، جس کی سمدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے. اس رب کریم کی ہم تحریری اعتبار سے اور تقریری اعتبار سے اگر حمد و ثنا بیان کرنا چاہیں اور ٹھیک اس کے حق ادا کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم تمام سمندروں کو انک بنا لو، انک جس سے لکھا جاتا ہے، جو قلم میں ڈالا جاتا ہے، اور تمام درختوں کو تم قلم بنا ڈالو اور رب کی تعریف لکھنا شروع کر دو، لیکن ختم نہیں کر سکتے. وہ میرا رب ہے. ہم پڑھیے ایک چھوٹا سا لفظ ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد تمام انبیاء، تمام رسولوں، پیغمبروں پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، ہمارے سامنے جو عربی کے اعتبار سے جو مہینہ آ رہا ہے اس کا نام ہے ماہ ذی الحجہ، یعنی اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم الاضحیٰ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. سب لوگ جانتے ہیں، یہ آ رہا ہے، بہت قریب ہے. اس ماہ ذی الحجہ کی اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کا سورس ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. قربانی کا جو میٹر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جس کی پوری لائف، پوری پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کی سمادانیت اور اس کی فردانیت اور صرف توحید پر اور امتحان آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری کہانی تو بتانا مشکل ہے۔ آج کے خطبے میں 2-3 آیت کریمہ جہاں سے مین باتیں ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آیا آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پہ اپنے قدم رکھتے ہیں، اولاد نہیں ہے، رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے کوئی اولاد دے دے۔ ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں، جس سوسائٹی اور جس سماج میں آپ پیدا ہوئے، وہ شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی قوم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید کی طرف لے کر آنے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ اس نے کون کیا ایسا کام؟ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا، سزا متعین کر دی جائے۔ ابراہیم نے ہماری معبودوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، توڑا ہے، سزا متعین کر دی جائے۔ کا سزا یہ ہے کہ اسے حرقوہ، اسے آگ میں ڈال دو۔ معلوم ہے، آگ میں ڈال دیا گیا، لکڑیاں جلا دی گئی، آگ لگا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لکڑیاں جل رہی ہیں، آگ اپنے شباب پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے کے آئے، آگ میں ڈال دیا گیا۔ میرا رب عرش سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ میرا رب نے فرما دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ، ہم نے تیرے اندر جلانے کی طاقت رکھی ہے، تیرے اندر خوبی ہے، تیرے اندر صلاحیت ہم نے یہ پیدا کی ہے، جو بھی تیرے اندر آ جائے تو اسے بھسم کر دیتی ہے، تو اسے جلا کے راکھ کر دیتی ہیں، تو اسے ختم کر دیتی ہے۔ اے آگ، آج تیرے اوپر، آج تیرے درمیان میرا ایک نبی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے اندر ہیں، آج میں تجھے یہ حکم دے رہا ہوں کہ تو اس کو جلانا مت۔ یا نار کونی بردوں، اے آگ تو ہو جا کیسا؟ ٹھنڈی۔ آگ کبھی ٹھنڈا ہوتا؟ نہیں۔ لیکن میرا رب جس چیز کے اندر جو کوالٹی پیدا کرنا چاہے میرا رب کر دیتا ہے۔ فرمایا آگ یا نار کونی بردوں وسلاما، اے آگ، آج تیرے درمیان میرا ایک نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے، اے آگ تو ٹھنڈی بن جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، گل گلزار بن گئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ پوری قوم مل کر کے، پوری دنیا مل کر کے، پورے سماج مل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، میرا رب نے اسے بچا لیا ہے۔ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے؟ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اپنے اندر ابراہیم جیسا ایمان لے کے آ جاؤ، دنیا کی پوری قوم تیرے قدم کے اندر آ جائے گی۔ رب کی توحید کو مان لو، رب کو سمجھ لو، رب کو اپنا سب کچھ مان لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ پہلی آزمائش کامیابی مل گئی، اب چھوڑ کے میں بتا رہا ہوں، اب بڑھاپے کی عمر ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے رب ایک اولاد دے دے۔ بڑھاپے کی عمر میں میرا رب خوشخبری دیتا، جا میں نے تجھے اولاد دے دیا۔ پیدا ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی کچھ لمحہ ہے، تھوڑے سے بچہ دودھ پی رہا ہے، کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پی رہے ہیں۔ میرا رب نے حکم دیا، سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 37، پڑھیے ذرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم جاؤ اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے بچے کو خانہ کعبہ کے قریب رکھ کے آ جاؤ۔ پھر امتحان،
बच्चे हुए फिर इम्तिहान कि कहीं मेरी मोहब्बत इसकी मोहब्बत पे गालिब तो नहीं आ गई। हजरत इब्राहिम अपने बच्चे को लेकर के और अपनी बीवी को लेकर के चले गए। ऐसी जगह में गए जहां कोई अनाज, कोई पैदावार नहीं, कोई चीज उस जमीन के अंदर उगने की सलाहियत नहीं है। हजरत इब्राहिम अपने बीबी हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के चले गए। कहाँ? खाना काबा में। वहां पर कोई आबादी उस वक्त नहीं थी। रख करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना मुंह फिर करके जा रहे हैं। बीबी को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया। वो बेटा जो अभी माँ की पिस्तान से अपने जबान अपना मुंह लगा करके दूध पी रहा है, जा रहे हैं वापस। बीबी आवाज लगा रही है, ओ मेरे सर का ताज, मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? मेरे बच्चे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब। आप अंदाजा करो कि एक छोटा सा बच्चा है और एक उसकी माँ है, एक बेटा अपने माँ की पिस्तान से अपना मुंह लगा करके दूध पी रहा हो, और उस वक्त ये हुक्म दिया जाए कि तुम अपने बीबी को, अपने बच्चे को ऐसी जगह में छोड़ के आ जाओ जहां कोई आबादी है नहीं, जहां खाने की कोई चीज है नहीं, जहां पीने की कोई चीज है नहीं, वहां पे छोड़ के आ जाओ। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा करो कि कैसी आजमाइश थी। छोड़ करके चले गए। आहा, एक बाप अपने बेटा को छोड़ के जा रहा है, एक शौहर अपनी बीबी को छोड़ के जा रहा है। बीबी आवाज लगा रही है, अरे शौहर कहाँ जा रहे हो? बता के तो जाओ, कितनी देर में आओगे? कब वापस आ जाओगे? आजकल जब हमारे गांव समाज में जब एक मर्द, जब एक बाप अपने घर से निकलता है, बीबी पूछ लेती है कब तक घर में आएंगे, कब तक फिर घर में आपका आना होगा? अल्लाहु अकबर। हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछ रही है, मेरे शौहर, आए मेरे सर का ताज, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बच्चे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कोई जवाब नहीं, नहीं कोई जवाब नहीं। फिर आवाज लगा रही है, इब्राहिम कहाँ छोड़ के जा रहे हो? कोई जवाब नहीं, जा रहे हैं। अब हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाहु बिअमरक हादा, ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे शौहर, क्या आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो? ये अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है। क्या मेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुम अपने बीबी और अपने बच्चे को छोड़ के चले जाओ? फरमाया हाँ। तब कहने लगी, इदन ला युदय्युना, ऐ इब्राहिम अब छोड़ के चले जाओ। जब मेरे रब ने मेरी जिम्मेदारी ले ली है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अब जाओ, अब यहाँ पर मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मुझे कोई डराने वाला नहीं है। मैं समझ गया जब मेरे रब ने मेरी जिम्मेदारी ली है तो मैं महफूज रहूंगी। ईमान देखे, एक औरत है, आजकल की औरत होती वो डंडा नहीं है लेके दौड़ते आपके पीछे, छोड़ के जा रहे हो, धुलाई हो जाती है आपकी, लेकिन ईमान की दौलत से माला माल हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया, तू मेरा, आप मेरे शौहर, ठीक है, मेरे रब ने आकर हुक्म दिया जाओ छोड़ के। इदन ला युदय्युना, अब मुझे कोई चीज बर्बाद और जाये नहीं कर सकती। आप अंदाजा करो कि एक बाप है, एक शौहर है, अपने छोटे बेटे को जो अभी दूध पी रहा है, अपनी बीवी जो अभी अभी डिलीवरी की है, जिसके पेट से अभी एक बच्चा जन्म हुआ है, उसको छोड़ के कैसे जा सकती है? कैसे जा सकता है उसको छोड़ के? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी दूर चले गए। जब नजरों से ओझल हो गए, खाना काबा की तरफ आपने मुंह किया, मेरे रब से मुखातब हो गए, फरमाने लगे, या रब, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब, मैंने अपने बीबी को, मैंने अपने दूध पीते हुए बच्चे को ऐसी जगह में छोड़ के आया, ऐसी जगह में छोड़ के आया जहां पर कोई पैदावार होता ही नहीं है। इंदा बैतिकल मुहर्रम, आए मेरे रब, तेरे मुहर्रम और तेरे पाक घर के पास मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया है। कैफियत पैदा करो अपने अंदर। चले गए छोड़ के। आजमाइश, कितनी सख्त आजमाइश है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। एक इम्तिहान ये थी। आगे और देखिए, अब हजरत इब्राहिम चले गए, दीन का काम कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं।
اب یہاں پر بیوی اور بیٹے تھوڑا سا پانی کھانے کے لیے چند کھجور اپنے بیوی کو چھوڑ کے دے کے چلے گئے۔ پانی کب تک جاتا؟ کھجور کب تک جاتا؟ 4 دن 5 دن کے بعد پانی ختم، کھجور ختم۔ اب ایک ماں ہے، جب ماں کھائے گی نہیں تو اس کے پستان سے دودھ کہاں سے بنے گا؟ اب ماں کے پستان پہ دودھ نہیں ہے، بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں کے پستان میں منہ لگاتا ہے، دودھ پینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دودھ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ بچے کو بھوک لگتی ہے، بچہ تڑپ کر کے رونے لگتا ہے۔ ایک ماں کرے تو کیا کرے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ماں رونے لگی، اس کے سامنے ایک بچہ رو اس لیے رہا ہے کیونکہ وہ بھوک میں ہے، کیونکہ وہ پیاسے ہیں، اس لیے اس کا بچہ رو رہا ہے۔ اور جب کسی کا بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے روئے، باپ ہو تو تڑپے گا، ماں ہو تو تڑپے گی۔ تڑپ رہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، بیٹا رو رہا ہے پڑا زمین پہ۔ ماں اٹھتی ہے، کہیں پانی کا انتظام ہو جائے، کہیں کھانے کا انتظام ہو گئے۔ اللہ اکبر! کھانا کعبہ سے 20 سے لے کر کے 23 میٹر کی دوری پر پڑا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ماں ہے، ماں بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے۔ کوئی انسان نہیں، کوئی اللہ کا مخلوق نہیں ہے۔ پہاڑ دکھ رہا ہے، صفا پہاڑ، ریت ہے، پہاڑ چمک رہا ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام شاید سمجھ رہی ہے کہ شاید وہاں پر پانی کا انتظام ہو، چل ملا رہا ہے، پانی کا انتظام ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر کے دوڑ لگاتی ہے اس صفا پہاڑ پر۔ جب وہاں پر جاتی ہے، وہاں نا امیدی ملتی ہے، وہ پانی نہیں، پہاڑ ہے، ریت ہے۔ پھر وہ بچہ یہاں پر پڑا رو رہا ہے۔ پھر ماں دوڑ کے آتی ہے اپنے بچے کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کے پھر اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، بیٹا انتظام کر رہی ہوں، بیٹا صبر کر لے۔ پھر صفا مروہ پہاڑ تھوڑی دور پہ ہے، مروہ پہاڑ پہ نظر پڑتی ہے، ایسا احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پانی کا انتظام ہے۔ پھر ماں اپنے بچے کو وہیں چھوڑ کر کے دوڑ کے جاتی ہے، وہاں پر بھی جاتی ہے، نا امیدی کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں آتا ہے، وہاں پر بھی پانی کا انتظام نہیں ہے۔ ایک ماں پھر اپنے بچے کے پاس آتی ہے، پھر سینے سے لگاتی ہے، پھر صفا پہاڑ پہ جاتی ہے۔ اس طریقے سے 7 مرتبہ ایک خاتون، 7 مرتبہ ایک عورت، 7 مرتبہ ایک بلکتی ہوئی، ایک روتے ہوئے بچے کی ماں اپنے بیٹے کے پانی پلانے کے لیے تڑپ کر کے دوڑ رہی ہے۔ پانی کا انتظام نہیں۔ میرا رب آسمان سے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے جہاں پر اسماعیل علیہ السلام ہے وہاں سے پانی کا ایک فوارہ اٹھا دے، وہاں پانی کا انتظام کر دے۔ فرشتے آتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر پڑا رو رہا ہے وہاں سے پانی کا انتظام کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ماں ہے، جب ماں پانی کو دیکھتی ہے تو اس کو گھیرنا شروع کر دیتی ہے کہ پانی کہیں بہہ نہ جائے، پانی ادھر ادھر چلا نہ جائے، تاکہ میں پانی کو اسٹاک کر لوں اور کئی دن تک میں اپنے بچوں کو پانی پلا سکوں۔ اللہ اکبر! وہ حضرت ہاجرہ چاروں طرف سے اس کو باندھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے، زم 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 زم، رک جا، زم زم رک جا، ٹھہر جا، اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ، رک جا۔ زمزم کا معنی ہی رکنا ہے، رک جا رک جا رک جا، اس لیے اس کا نام زمزم پڑ گیا ہے۔ میرے بھائیو، ایک عورت دوڑ لگاتی ہے، اللہ نے اسے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 158 میں فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ دوڑنا، یہ صفا اور یہ مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صفا سے مروہ تک جو 7 چکر ماری ہے، میرے رب کو اتنا پسند آیا، میرے رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت کی صبح تک مکہ اور مدینہ جا کر کے حج کرنے والی عورت یا حج کرنے والا مرد جو بھی حج کرنے جائے گا اسے بھی صفا اور مروہ کا 7 چکر لگانا پڑے گا۔ میرے بھائیو، اسلام کے لیے کتنی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ اللہ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ آپ کا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، آپ اپنے بیٹا کو ذبح کرو۔ اللہ، کیا دکھا رہا ہے؟ خواب میں کیا دکھ رہا ہے؟ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو ذبح کر اپنے ہاتھ سے۔ اللہ، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ بیٹا بھی کتنا ایماندار، بیٹا بھی کتنا نیکر۔ فرمایا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان، آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے، ایک بات کلیئر کر لیجئے، انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں نا، وہ وہی کے مانند ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ جو خواب دیکھتے انبیاء وہ سچ ہوتے، وہ کرنا پڑے گا، یہ وہی کے مانند ہوتے ہیں۔ خواب میں دیکھا، بیان کس کو کیا؟ اس بچے کے سامنے یہ خواب بیان کر رہے ہیں جس کو ذبح کرنا تھا۔ بیٹا ہے، پیارا سا بیٹا۔ بیٹا نے بھی کیا کہا؟ نہیں ابا، نہیں کرنا، ایسا نہیں۔ آج کل آپ کے بیٹے کو کہہ کے دیکھو کہ اللہ کے واسطے آپ کو نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھے گا۔ ڈریم 11 میچ کون لگائے گا؟ نماز کا ٹائم ختم ہو جائے۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، یہ آیت ذرا دیکھیں، یا ابت افعل، اے میرے والد محترم، اے میرے ابو، افعل، آپ کیجئے، ما تؤمر، جس کا آپ کو آرڈر دیا گیا، جس کا آپ کا حکم دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابو، مجھے صبر کرنے والے سے آپ پائیں گے، میں صبر کرنے والا ہوں گا، آپ پاؤ گے کہ میں صبر کرنے والا ہوں۔ بیٹا بھی تیار، باپ بھی تیار قربانی کرنے کے لیے، بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے میدان میں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں راضی ہو گئے، دونوں کو منظوری، دونوں نے منظوری دے دی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، قربانی کرنے کے لیے تیار۔ اندازہ کرو کہ ایک باپ اپنے بیٹا کے گلا میں ایک چھری چلانے کی کوشش کر رہا ہے، بیٹا کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب کوئی بھی کمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت میں نہیں رہی، اللہ نے فوراً کہہ دیا، اے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ، اے ابراہیم سنو، قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنین، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم احسان کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اس کے لیے ایک ذبیحہ دے دیا، ایک مینڈھا اللہ نے دے دیا، اس کو قربانی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہی ہے مین پوائنٹ، دیٹ از مین پوائنٹ۔ کیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹا کو ذبح کرو، علیہ السلام۔ بیٹا ذبح نہیں ہوئے، اللہ کو دل دیکھنا تھا، اللہ کو نیت دیکھنی تھی، اللہ کو اس کا امتحان لینا تھا۔ امتحان میں کامیاب ہو گیا، اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا۔ اللہ نے کہا قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے اسے ایک ذبح دینا پڑے گا، قربانی کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، گھر بنانا ہے مولانا، قربانی کا جانور نہیں خریدیں گے، گاڑی خریدنی ہے مولانا، قربانی کا جانور نہیں خریدیں گے، اس حساب سے اگر کوئی آدمی قربانی نہیں خریدتا ہے، کائنات کے نبی نے فرمایا کہ وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ انسان کے بدلے میں قربانی کس کی ہو رہی ہے؟ جانور کی۔ گوشت اللہ کو پہنچ رہا ہے؟ نہیں۔ خون اللہ کو پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچ رہا ہے۔ سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ انسانوں، میرے بندو، تم جو جانور ذبح کرتے ہو اس کا نہ خون میرے رب کو پہنچتا ہے، اس کا نہ گوشت میرے رب کو پہنچتا ہے۔ اگر پہنچتا ہے تو تیری نیت پہنچتی ہے، اگر نیت تمہاری صحیح ہے تو پھر یہ فتویٰ نہیں آئے گا مولا لنگڑا جانور قربانی میں چلے آئے گا کہ نہیں چلے گا، آپ کی نیت میں گڑبڑی ہے۔ مولانا
کان کٹا ہے قربانی میں چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ آپ کی نیت میں گڑبڑی ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوتی تو آپ سب سے پہلے وہ جانور خریدتے جو آپ کی نظر میں سب سے اچھا ہوتا ہے، ورنہ پھر وہی حابیل اور قابل والا معاملہ ہوتا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی نیت اچھی تھی، قابل کی نیت اچھی نہیں تھی، قربانی قبول نہیں ہوئی۔ نیت صحیح کرو، اللہ کے پاس صرف آپ کا تقوی پہنچتا ہے، اور کائنات کے نبی فرماتا ہے تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں پر ہے، سینے میں ہے تقوی۔ اپنی تقوی اور اپنی نیت کو صحیح کرو، جو بھی عمل کرو گے میرا رب اسے پسند فرما لے گا، میرا رب اسے قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیے یہ ذبح ہو گئے، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا، اللہ نے اسے کامیاب کر دیا، اور میرے رب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ عمل کیا۔ حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی، اور میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی قربانی کی۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5558، حدثنا آدم بن ایاس حدثنا شعبۃ وحدثنا قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو ایسے چتکبرے رنگ کے جانور کو ذبح کر دیا جو چتکبرے تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی قربانی کی ہے، تو جب اللہ کے نبی نے قربانی کی ہے تو ہم اللہ کے نبی کی امتی ہے جناب محمد رسول اللہ کے، تو ہمیں بھی قربانی کرنی پڑے گی، یہ سنت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ مولانا ہم قربانی نہیں کریں گے، کیا ہم عیدگاہ میں جا سکتے ہیں؟ اگر طاقت ہے تو نہیں جا سکتے ہیں، طاقت نہیں تو پھر آپ معذرت خواہ ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ قربانی کا سلسلہ کتنا خطرناک ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیے جانے کی شکل آپ نے دیکھی۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ قربانی ہمیں صرف جانور کی نہیں کرنی ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی ہمیں شریعت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، اپنی مال کی قربانی دینی پڑے، ہمیں دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ مولانا ہم بڑا جانور خرید لیے ہیں، اب ہم نماز کیوں پڑھیں گے؟ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو یہ جانور ذبح کر دیا ہے میرے بھائیوں۔ اچھا آپ ایک چیز اور نوٹ کر رہے ہیں، قربانی کا دن ہوتا ہے نا، پوچھتا ہے مولانا قربانی کرنے کے بعد داڑھی کاٹیں گے یا قربانی کرنے سے پہلے؟ مولانا چاند اڑ گیا، کیا ہم داڑھی کاٹے یا نہ کاٹے؟ یہ عجیب عجیب رنگ کے سوالات ہیں میرے بھائیو۔ یہ ماہ ذی الحجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اب صرف اور صرف ماہ ذی الحجہ آنے میں 9 یا 10 روز باقی رہ گئے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے آپ لوگ ابھی سے تیار ہو جائیے، قربانی کا جانور آپ لوگ خرید لیجئے، اور زیادہ کوشش کیجئے کہ اس میں ریاکاری 0% بھی نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے 4000 میں خریدا تو ہم 5000 میں خریدیں گے۔ آپ خریدیے اچھا، لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ریاکاری کے لیے خرید رہے ہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے، تو پھر وہ آپ کا گوشت کھانا ہوگا، آپ کا پیسہ برباد ہوگا، آپ کا وہ قربانی قبول نہیں ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم اور آپ قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو سچے نیت سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑھیے آمین۔ یا الہ العالمین، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی امتحان دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے بھی کوئی امتحان لے، لیکن ہمیں بھی اس امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ آج پورا سماج دھوپ سے، گرمی کی شدت سے پریشان ہے میرے بھائیو۔ اس وقت ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کی گناہیں زمین پہ زیادہ ہوتی ہے تو میرا رب آسمان سے پانی کو روک لیتا ہے، اور جب بندہ پھر توبہ کرتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو اللہ بارش برساتا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب بالنہار وان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب باللیل۔ میرا رب اپنے ہاتھ کو پھیلایا ہوا ہے، میرے بندے آ
आजा, आज हमने बारिश को रोक लिया है, बस तू मेरे पास आजा, मुझसे माफ़ी मांग ले, कह दे मेरे रब मुझसे गलती हो गई है, कह दे मेरे रब मैंने गुनाह कर लिया है। मेरा रब आसमान में अपने हाथ को फैला बैठा हुआ है। मेरा रब कहता है आजा, एक मर्तबा कह दे मेरी तौबा, एक मर्तबा मुझसे माफ़ी मांग ले, मुझे अपना रब मान ले, गुनाह का इकरार कर ले। रात में गुनाह की हो, दिन में मेरे रब के पास आ जाओ, दिन में गुनाह की हो, रात में मेरे रब के पास आ जाओ, मेरा रब फौरन बारिश बरसाएगा। मेरे भाइयों, हमें तौबा करने की ज़रूरत है। आज सब इंसान परेशान है, आज सब परेशान है। आज हादसा देखिए, ट्रेन का हादसा, कितने कितने हादसा होते हैं, इंसान की क्या गारंटी है आज है कल नहीं है, अभी है थोड़ी देर के बाद नहीं है। ये शेख मौलाना इसहाक आलियावी साहब बता रहे थे, उनका एक दोस्त, एक नौजवान खूबसूरत सा लड़का वकालत जज का पढ़ाई कर रहा था, आज सुबह उनका इंतकाल, कल उनका इंतकाल हो गया है। क्या है भरोसा? मौलाना शमसुद्दीन साहब रामघाट के, मौलाना शमीम अख्तर साहब फैज़ी के वालिद मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आलिम, आज उनका इंतकाल हो गया है। 5 बजे जनाजा है। मेरे भाइयों, ज़िंदगी कोई भरोसे की चीज़ नहीं है, आज है कब नहीं है, क्या भरोसा है। इसलिए मरने से पहले तौबा कर लो, मरने से पहले अपने रब को राज़ी कर लो। रब काबा की कसम है, अगर मरने से पहले अपने रब को राज़ी नहीं किया तो कब्र में भी पिटोगे और महशर के मैदान में भी पिटोगे। अगर अपने रब को राज़ी कर लिया, तौबा कर लिया, मौत आ गई, रब काबा की कसम है, अगर तौबा करने के बाद आपकी मौत आ गई, मेरा रब कहेगा ले जा मेरे बंदे को जन्नत में, जन्नत की नेमतों में रख दो। मेरे भाइयों, मौत कोई गारंटी नहीं है, आएगी ज़रूर, कब आएगी नहीं भरोसा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।